السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو لے کر آ چکی ہوں میں منڈے اسپیشل 80 ایپیسوڈ آف جانان۔ بہت ہی پیاری ایپیسوڈ ہے اور بہت ہی زیادہ مزیدار ہے، تو سب کام چھوڑ دیجئے اور میں بھی آپ کو جلدی سے لے کر چلتی ہوں آج کی یمی ایپیسوڈ کی طرف۔ تو ناول جانان بائی اسماء مرزا، ایپیسوڈ 80 لیٹس سٹارٹ۔ عدالت برخاست ہو چکی تھی۔ ایک بڑا انصاف ہو چکا تھا۔ عدالت میں جمع لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فیصلے پر رائے دے رہے تھے۔ زبانیں کچھ چپ تھیں، کچھ دل مطمئن تھے اور افراد بس خالی آنکھوں سے دروازے کو دیکھ رہے تھے جس سے شاذیل کو باہر لے جایا جا رہا تھا۔ پولیس والے جیسے ہی اسے ہتھکڑیوں کے ساتھ گاڑی میں بٹھانے لگے، اس نے اپنے پیچھے سنی آہٹوں پر کچھ دیر کی مہلت ان لوگوں سے مانگی۔ وہ پلٹا تو سامنے وہ سب لوگ کھڑے تھے جو شاذیل کے کیے کی بھینٹ چڑھے تھے۔ اس مجرم ثابت ہوتے شاذیل اور رگزئی کے چہرے پر شکست فحش درج تھی۔ وہی تاثر تھا جو ٹھڈے کھاتے دشمن فوج کے سپاہی کا چہرہ دکھاتا ہے۔ فرساد اور رگزئی وارث کی بازو کے سہارے کھڑے تھے کیونکہ اپنے بیٹے کی یہ سزا سہنا اور جھیلنا بہرحال ان کے حوصلے اور ہمت پر کاری وار تھا۔ ان کی آنکھوں سے بس اتنا دکھ جھلک رہا تھا کہ بچے، یہ انجام ہم نے سوچا نہ تھا، یہ امید نہ کی تھی تم سے معصوم اور فرمانبردار بیٹے۔ وارث چپ کھڑے تھے جیسے ان کے اندر سارا خون جم گیا تھا۔ ایک بھائی حقیقت میں مر گیا اور ایک جیتے جی موت کی سزا پا چکا ہے۔ پورا آشیانہ تباہی کے دہانے چلا گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں شاذیل کے لیے تکلیف تو تھی پر ہمدردی یا ترس نہ تھا۔ جتنا کچھ شاذیل نے کیا وہ تو موت کی سزا کا مستحق تھا، لیکن اسے یہ سزا اسی لیے دی گئی کہ وہ ساری زندگی ان پچھتاووں کی زد میں رہے اور سوچے کہ اس نے کیا کچھ اپنے ہاتھ سے گنوا دیا ہے۔ ہرمل عبید کے ساتھ کھڑی خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتے مسکرائی، پھر اس نے افسوس سے شاذیل اور رگزئی کو دیکھا۔ نہ خوشی نہ غصہ، اسے بس سکون لاحق تھا کہ آخرکار اس کی ماں بے قصور ثابت ہوئی۔ شاذیل کی بھیگی سرخ حلقوں کی زد میں آئی آنکھیں ان سب کو آخری بار دیکھ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا اب تاعمر نہ وہ انہیں دیکھے گا، نہ ہی یہ لوگ اس کی شکل دیکھنے پر خود کو قائل کر سکیں گے۔ میں نے بہت پیار کیا تم سے میری بچی، آخری بار گلے نہیں لگو گی بابا کے؟ شاذیل کی تعصب سے اٹی درخواست پر ہرمل نے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو امڑنے سے ہر ممکنہ روکا اور اپنے بابا کی بازو کے حصار میں ان کے سینے سے لگی۔ پیار کیا ہوتا تو بچپن سے لے کر جوانی تک مجھے ذہنی اذیت سے دو چار نہ کرتے۔ میرے بابا مجھے مل چکے ہیں، آپ تو باپ کے نام پر ہی سیاہ تباہ ہیں۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے شاذیل اور رگزئی، آخری سانس تک آپ تڑپیں گے تب جا کر انصاف ہوگا۔ بہت اچھا ہوا کہ آپ کو پھانسی نہ ہوئی، آپ یہی سزا ڈیزرو کرتے تھے۔ وہ شخص کے ہاتھوں ستائی ہوئی تھی، کیسے اس بارے سوچتی بھی؟ اسے تو آگ لگی کہ شاذیل اور رگزئی اتنا سب کرنے کے بعد ایسا کہنے کی جرات بھی کیسے کر سکتا ہے۔ اس کی تکلیف پر شاذیل سمیت باقی سب کی آنکھوں میں بھی نمی چلی آئی، پر شاذیل کے سسک کر ہرمل کی طرف بڑھنے پر وہ بابا کے سینے چھپی، جبکہ راہ میں وارث آئے کہ شاذیل کو رکنا پڑا۔ اب ختم ہو گئی تمہاری ساری آسانیاں، کاش تم نے ایک بار اپنا انجام سوچا ہوتا۔ شاذیل، میں نے اور بابا نے پورے علاقے کے خلاف تمہارا ساتھ دیا تھا۔ تمہارے جھوٹے آنسو اور مچرو ہوئی انا کے زخموں کی بھینٹ صدف کو چڑھانے میں ہم بھی برابر کے گناہگار ہیں۔ اگر تم واقعی صدف سے محبت کرتے تو اس کی خوشی اور سکون کی حفاظت کرتے، اسے اپنی بیٹی اور شوہر کے ساتھ آباد دیکھتے تو سکھ تمہارے دل کو بھی ملتا۔ نہ تم دوست کھوتے نہ ہرمل کو، لیکن تم نے سب برباد کر دیا۔ لالا کا ایک ایک حرف نشتر سینے میں کھبنے سی تکلیف شاذیل کو دیکھ کر اسی کے درد کرتے سینے میں کہیں گل گیا۔ اب شاذیل دھاڑے مار کر روتا تب بھی اس پر بند ہوئے عافیت کے دروازے نہیں کھلنے والے تھے۔
اس عمر میں باپ کو یہ کرب دیتے شرم نہیں آئی تمہیں؟ شہزیل، تم بے حد خود غرض نکلے۔ تم نے صرف اپنی تسکین دیکھی، ہر وہ گناہ کرتے ہوئے ہر وہ حد پار کرتے چلے گئے جس سے تمہیں راحت ملتی، لیکن تم نے خود سے جڑوں کو جیتے جی مٹی میں ملا دیا ہے اور خود بھی آباد ہوا ایک لمحہ نہ پا سکے۔ تم جیسی اولاد میرے ہی گناہوں کی سزا ہے، جانتا ہوں۔ جو بو چکے ہو وہ اب کاٹو۔ اس باپ کے دل میں روزے حشر برپا ہے، کوئی آسانی نہیں بچی۔ اس بار اس باپ کی جانب سے درد میں ڈوبے چند جملے سنائی دیے تو شاہزیل کی آنکھوں میں ریت سی چبھنے لگی۔ تم دوست تھے میرے شاہزیل۔ اب کی بار ہرمل کو ولی کے سپرد کرتے خود عبید رضوان اس سے سختے مجرم کے روبرو آئے، کیونکہ وارث نے روتے تڑپتے فرزاد رگزئی کو سہارا دیے ایک طرف کر لیا تھا۔ ان کو ایک دم صبر آتا یہ ناممکن تھا۔ شاہزیل نے اپنی غم سے پھٹتی لہو میں کھلی آنکھیں اٹھاتے عبید رضوان کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں پوری نفرت نہیں تھی لیکن جو جذبہ ہلکور رہا تھا اس کے 10% میں نفرت ضرور شامل تھی۔ تم جانتے تھے تمہارے اندر بہت بڑی کمی ہے، لیکن تم اسے تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ اول گناہ تمہارا کہ تم نے سب جانتے ہوئے صدف کو اپنی طرف بڑھنے دیا۔ وہ تو تمہارے اچھے پن سے امپریس ہوئی تھی، محبت اسے مجھ سے ہوئی تھی، لیکن تم نے اس کی نرمی، اس کی دوستی کو محبت سمجھا اور اسے ایموشنل بلیک میل کر کے ہی نکاح کیا، کیونکہ تم نے صدف کو دھمکی دی تھی کہ تم عبید کو مار کر خود مر جاؤ گے۔ وہ تم سے نکاح سے ایک دن پہلے جان گئی تھی کہ تم اسے کبھی شوہر کا حق نہیں دے سکتے، پھر بھی اس نے نکاح کیا، لیکن تم نے اسے نشے میں طلاق دے دی کیونکہ تم اپنے ڈپریشن میں تھے۔ وہ تمہارے اندر کی وحشت تھی جو تم نے مجھ پر اور میری صدف پر اگل دی۔ تم ایسے تھے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس میں میرا یا صدف کا کوئی قصور نہ تھا۔ طلاق کے بعد وہ بہت ڈر گئی تھی، اتنی تکلیف میں تھی کہ شاید خود کو مار دیتی۔ میں نے سنبھالا، تم اس کی جان وہاں بخش دیتے کیونکہ تمہارے پاس اسے دینے کو کچھ نہ تھا، ایک طلاق کے سوا جو تم نے دے بھی دی تھی، لیکن اس سب کے باوجود تم نے خود سمیت ہم دونوں کو اجاڑ ڈالا۔ مجھے گھن آ رہی ہے تم سے شاذل، اللہ تم جیسے جانوروں سے انسانوں کو بچائے، آمین۔ میری صدف کو انصاف مل گیا، اب تمہارے بھائی اور بابا یہی سب جرگے میں بتائیں گے، پورا علاقہ جان جائے گا صدف کی سچائی اور تمہاری اصلیت۔ جیتے جی اور بعد مرنے کے صرف جہنم میں جلو گے۔ تو جب زوال شروع ہوتا ہے تو نصیب کو چاروں اور سے کائی گھیرنے لگتی ہے، پھر وہ کائی پورا مقدر ڈھانپ دیتی ہے، لیکن جب زوال میں بھی انسان اپنی بربادی اور اجاڑ کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے، توبہ اور گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کی اس مشکل کوشش کو سراہتا ہوا اس کے مقدر کو اس کائی سے رہائی دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اتنے بدقسمت ہوتے ہیں کہ وہ زوال کو ہی اپنا مقدر اور اس کائی کو ہی اپنا اختتام مان لیتے ہیں۔ یہی شاذیل اور رگزئی نے کیا، حالانکہ برائی اور اچھائی دونوں رستے اس کے ہاتھ میں ہی تھے۔ آج عبید رضوان آباد تھا، اس کی صدف کو انصاف ملا تھا، اس کی بیٹی بھی اس کے پاس واپس آ گئی اور آباد تھی، جسے شاذیل نے تباہ کرنا چاہا، نیست و نابود کرنے کی تمنا کی۔ وہ آج سکھی ترین شخص تھا، لیکن جس نفس اور دل کو راحت دینے کی وہ تمام عمر کوششیں کرتا رہا، وہ بجھے انگارے کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ شاذیل پر سب دروازے بند تھے، یہی اس کی سزا تھی۔ اسے پولیس کے لوگ بازوؤں سے دبوچے واپس پلٹا کر گاڑی میں بٹھا چکے تھے۔ وہ گاڑی کچھ ہی پلوں میں وہاں سے چلی گئی، اس کے منظر بدل گئے تھے۔ اب اس مجرم کے منظروں میں بھی بس وہی کائی بچ چکی تھی، پیچھے بچ چکے لوگوں کے دلوں پر بھی اس کی عبرت نے بہرحال ایک سل تو دھری ہی تھی، جسے وقت کا مرہم ہی سینے کی حدود سے سرکا سکتا تھا۔ اس نے پہلی بار اپنی ہتھیلیوں کو اپنی ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی، موہوم سی کامیابی ملی۔ انہی ہاتھوں سے اس نے صدف کو چھوا، انہی ہاتھوں سے اسے سزائیں دی، انہی ہاتھوں میں اس کی اپنی نجات اور فلاح بھی تھی، اور اب انہی ہاتھوں میں اس کے غرق ہونے کی لکیر۔ ایک بھاری سانس لیتے وہ عقب سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ذہن میں وہ رات بار بار چل رہی تھی جب صدف روتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ شاذیل میں گناہ گار نہیں ہوں، میں نے بس حق نگاہ استعمال کیا ہے
اس کی کوکھ میں موجود بچی جائز ہے وہ ان سب کو بخش دے، چھوڑ دے، پر شازیل نے اس کی زبان پر جلتا کوئلہ رکھ کر اس کی زبان جلا کر خاموش کر دی تھی۔ کیا اس صورت کی سسکیاں اور آہیں خاموش ہوئیں؟ نہیں، وہی تو شازیل اور رگزئی کو کھا گئی، پورا بندہ نکل گئی، اور وہ اپنی جھوٹی غیرت کے نشے میں صورت کی سچائی کو بغاوت سمجھتا رہا، اپنی ہار سمجھتا رہا۔ تم نے مجھے مٹی میں دفن کیا تھا مگر سچ کو نہیں دفنا سکے، تم نے میری زبان جلائی تھی لیکن میری آہیں نہ گھوٹ سکے، میری کوکھ کو پلید ثابت کرے، مجھے سنسار کروا کے ذلت کی موت مارا تھا، لیکن آج سب ثابت ہو گیا، میری کوکھ بھی پاک تھی اور میرا عبید رضوان سے نکاح بھی حق تھا۔ اب تم نے جو ناپاکی پھیلائی اس کا بدلہ اپنی ہر سانس کے ساتھ دو گے۔ اس کی اپنی تباہ ذات کے کھنڈر میں کہیں دور سناٹے کو چیرتی صدف کی آواز گونجی اور اس کے ہر مسام میں درد بھرنے لگا جب اس نے سامنے والی سیٹ پر صدف کو بیٹھے دیکھا۔ یہ شازیل کا الوژن تھا۔ شازیل کے آنسو پہلی بار گلابی ہو کر بہے، آنکھیں لہو کے ذرات چھوڑ رہی تھی۔ مجھے بہت سزا ملی پر اصل سزا اب شروع ہوئی ہے صدف۔ کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے صدف سفید دوپٹے میں مسکرا دی ہو، لیکن اب مجھے انصاف مل گیا۔ شازیل، میری سالوں کی تکلیف کا اختتام ہوا۔ اس گاڑی میں جلتی ہوئی روشنی ایک لمحے کو بجھ سی گئی تو وہ سایہ بھی دھواں بن کر شازیل کی آنکھوں میں اتر گیا، اور اس گاڑی میں صرف اس شخص کے آنسوؤں کی آواز رہ گئی۔ اور دوسری جانب وارث صاحب کی تسلی کے بعد ہرمل بھی آگے آئی اور فرساد رگزئی کے سینے لگی۔ اس سے وہ روتے ہوئے نہ سہے گئے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے ان کی تکلیف میں وہ سب شریک تھے۔ ولی ان سب کو اپنی حویلی لایا تاکہ پہلے وہ سب اس ٹرانس سے نکل سکے۔ علاقے واپس روانگی تو تھی پر اس سے پہلے عبید رضوان نے یہ ہدایت کی تھی کہ کچھ دیر سب کا ریسٹ کرنا ضروری ہے۔ ولی اور ہرمل فرساد اور وارث کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے اور عبید رضوان نے ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کیونکہ عبید رضوان ابھی علاقے جانے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ وہ پہلے مضبوط ہونا چاہتے تھے تاکہ صدف کی قبر دیکھنے کا حوصلہ اکٹھا کر سکے۔ جبکہ ان سب کی روانگی ہو چکی تھی، جرگے میں شرکت سے پہلے ہرمل اور ولی کا پلان ایما کی طرف جانے کا تھا کیونکہ ہرمل ایما سے مل کر اپنے سخت رویے کی معذرت بھی کرنا چاہتی تھی، جبکہ سدرا اپنے کمرے میں روتی تڑپتی رہی تھی۔ رات سے صبح ہو گئی تھی، دوپہر عروج پر پہنچ گئی تھی، پر سدرا اپنی ذلت، ہار اور ناکامی کے صدمے سے باہر نہ آ سکی تھی، جبکہ نوراب کے پاس بھی شام تک کا وقت تھا۔ آج وہ طلاق کے پیپرز پر سائن نہ بھی کرتی تب بھی وارث اور رگزئی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل ہونے والی تھی۔ افریدی حویلی میں ناشتے کے بعد سے غیر معمولی ہلچل تھی۔ آج عالیہ کے مہمان آنے والے تھے، تبھی اس نے یزدان سے کہہ کر 2 مزید کو گھائر کیے تھے۔ آج افریدی حویلی میں عالیہ کے بقول اس کی دوست کی بیٹی سے وہ یاور کا نکاح کروانے والی تھی، مگر در حقیقت سب الٹا پڑنے والا تھا۔ فی الحال یاور تو غائب تھا جبکہ کل یمانِ دادی کے روم میں تھی۔ ولی سے جاسم نے ہیرنگ کی ساری اپڈیٹ لے لی تھی۔ شازیل اور رگزئی کے لیے تو نہیں پر اسے بابا اور کاکا جان کے لیے دکھ ضرور تھا۔ تم لوگ آ رہے ہو؟ وہ آ کر ٹی وی لاؤنج میں لگے کاؤچ پر بیٹھا تھا جب کال پر ولی سے مخاطب ہوا۔ ہاں، ہم آ رہے ہیں۔ پہلے سب کا حیران کہ حویلی کی طرف جانے کا پلان ہے۔ تمہارے بابا اور دادا دونوں ایما سے ملنا چاہتے ہیں۔ ولی خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ساتھ ہرمل بیٹھی تھی جبکہ وارث اور فساد پیچھے اپنی گاڑی میں آ رہے تھے، ان کے ساتھ ڈرائیور تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بہترین ہو جائے گا۔ ایما کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں اور یشما بھی وہیں جا رہے ہیں، کچھ دیر تک ملتے ہیں پھر وہیں۔ تم پہنچ کر مجھے میسج کرنا ولی۔ جاسم نے کب سے کچن میں گھسے یشما کو فائنلی باہر نکلتا دیکھ کر ولی سے اپنی بات بھی مکمل کی، جبکہ جاسم کی نظریں تو غسیل تھیں لیکن یشما مسکرا کر اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ یشما نے مسکرا کر اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ٹھیک ہے، میں میسج کرتا ہوں تجھے، ولی نے فوری کہہ کر رابطہ توڑ دیا، جبکہ ولی نے فون ڈیش بورڈ کی جانب رکھتے اداس سی ہرمل کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے جبرن سی اسمائل دیتے ولی کا ہاتھ انگلیوں میں انگلیاں ڈالے جکڑ لیا۔ ولی کی آنکھوں میں جو خاموش مگر قوی تسلی تھی وہ ہرمل کی ڈھارس بن گئی، جبکہ جاسم نے ہشمگی نگاہوں میں یشما کو بھرا جو فاصلہ طے کرتی
فاصلہ طے کیے زخمی شیر کی کھپا میں کچھ دیر ستانے کے بعد تشریف لا چکی تھی۔ میں نے سویٹ ڈش بنائی ہے، رس ملائی، آپ بلا وجہ مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں، یہ لیں مزے سے انجوائے کریں۔ یشما نے چہکتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کسی شیف کی طرح رس ملائی کی پیالی جاسم کے عین سامنے ٹیبل پر رکھی، جبکہ رس ملائی پر اس نے پستے اور بادام سے گارنشنگ بھی کر رکھی تھی۔ جاسم نے سخت کوفت سے سویٹ ڈش کو دیکھا، پھر منہ اوپر کرتے سر پر کھڑی یشما افریدی کو دیکھنے لگا۔ وہ کافی فریش لگ رہی تھی، چہرہ نہ جانے کس احساس کے تحت دھمک رہا تھا، جاسم سمجھ نہ سکا۔ شاید اس قسم کی جاسم کی جلن و غصہ دیکھنے کی اس لڑکی نے امید نہ کی تھی، تبھی وہ خوشگوار حیرت کا شکار تھی۔ میں نے اسی میٹھے کی تمنا کی تھی، ہے نا؟ جاسم نے جان بوجھ کر سلگ کر اپنا طنزیہ جملہ دہرایا، جبکہ دیکھ وہ بغور یشما کو رہا تھا کہ کیا وہ واقعی نہیں سمجھی، کیا اس سے فرار کی راہیں جان بوجھ کر ڈھونڈ رہی ہے؟ اور کیا، چلیں کھائیں نا، ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسی بنائی ہے۔ یشما نے مسلسل اس کی تیز سی چپتی نگاہوں سے اپنی نظریں سی چراتے اپنی ایکسائٹمنٹ عیاں کرتے فرمائش کی، تو جاسم نے کچھ دیر یشما کا یوں صبر آزمانا تحمل سے برداشت کیا، مگر پھر جیسے ایک بے خود لمحہ ہوا کے جھونکے کی طرح جاسم کو چھو گیا، جس کے تحت وہ اس کی کلائی مٹھی میں اچک لیتے، پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیتے، یشما کو لڑکھڑا جانے پر مجبور کرتا اپنے برابر بٹھا گیا۔ یشما نے بوکھلا کر جاسم کے منہ کی طرف دیکھا، جس کا غصہ دہک چکا تھا۔ قسم ٹوٹ چکی ہے تو پھر مجھے یہ بتاؤ، قسم نہیں ٹوٹی ایسا محسوس کیوں کروا رہی ہو؟ میں بہت خوش تھا اور نہیں سمجھا کہ اس خوشی کے ہاتھوں تم سے کیسی خواہش کر بیٹھا ہوں۔ اس کی باتیں توجہ سے سنتی، اس کے لہجے کی حد درجہ ڈاؤن ہونے کے باوجود غصے کی گرمی بھی محسوس کر سکتی تھی، جو اس کی سانسوں میں مل کر یشما کو کمزور کر رہی تھی۔ میٹھے کی خواہش تو کیا ہوا، اس خواہش کو کر بیٹھنے پر پچھتاوا کیسا؟ دستار صاحب نے ہو گئی پوری خواہش۔ اس کے چہرے کے اتنے نزدیک ٹھہر کر بولی کہ بس ایک سانس کی دوری پر مٹھاس کا جہاں گردش کر رہا تھا، اور جب جاسم نے اس کی یہ بات مکمل مان لیتے نزدیک کی ختم کرنی چاہی، تو وہ مچل کر فاصلہ سمیٹ جاتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر چھیڑتا سا مسکائی، رس ملائی کی صورت۔ یشما نے فوراً سے گردن پھیر کر اپنی محنت سے بنائی سوغات کی جانب اشارہ کرتے جاسم کا دل جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ سچ میں شدید بدمزہ ہوتا دکھائی دیا۔ کھیل رہی ہو تو میرے ساتھ؟ جاسم نے اس کا منہ جبڑے سے دبوچے اپنے واپس سامنے کرتے ہاسی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے پوچھا، تو یشما نے کراہتے ہوئے اپنی جالائن پر جمی جاسم کے سکن میں کھپتی انگلیاں ہٹانے کو اس کا ہاتھ پکڑا، اور جاسم نے بھی پکڑ کی سختی کم کی۔ میں کیوں کھیلوں گی آپ کے ساتھ؟ ہاں، میرا منہ دکھنے لگے گا، چھوڑیں، خوشی کا دن ہے، آج منہ میٹھا کریں نا۔ وہ ہنوز اس کے جذبات سے کھیل رہی تھی، اور جاسم دیکھ سکتا تھا کہ محترمہ آگ سے کھیل رہی تھی، مگر کوئی پچھتاوا تک اس کے چہرے یا نیلی آنکھوں میں دور دور تک نہ تھا۔ میں منہ میٹھا کیسے کروں گا پتا ہے تمہیں؟ وہ اس کی مسلسل ایک سی رٹ پر زچ ہوتے سرگوشی سے بھی مدھم آواز میں بولا۔ یشما کی پلکیں خفیف سی تھر تھراہٹ کا شکار ہوئیں، پر وہ اپنی بدلتی کیفیت کو بہت مہارت سے سنبھال گئی۔ اب جاسم کے کانوں سے دھواں اٹھنا طے تھا۔ رس ملائی سے وہ دانتوں کو دکھائے میٹھا سا مسکرائی، تو جاسم نے خود پر بہت کنٹرول کیا، پھر بھی غصے سے اس کے رخسار گرم ہو چکے تھے اور کان سرخ بھی۔ تم باقی اتنی بونگی ہو یا میرے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ دے رہی ہو؟ میں تمہاری بات کر رہا تھا، مجھے یہ میٹھا بالکل پسند نہیں۔ وہ اپنی بات کہتا جیسے پاگل ہو اٹھا، اور یشما کا دل جیسے کچھ دیر ہارٹ بیٹس کو فیل کرنے سے محروم ہو گیا تھا۔ یشما نے ارد گرد گھبرا کر نگاہیں دوڑاتے جاسم کی آنکھوں پر نظر ثانی کی، تو کیا باقی جاسم نے وہی کہا تھا جو یشما نے سنا؟ یشما نے مسٹر اکڑو کو آخر کار کھل کر اپنی خواہش و طلب کہہ دینے پر مجبور کر ہی دیا، اور یہ کر کے وہ اترا بھی اٹھی تھی، لیکن اتراہٹ اپنی جگہ سمٹ جاتی محسوس ہوئی۔ ابھی تو اس کا دل گدگداہٹ میں ڈوبا تھا۔ یشما کو اپنے پورے جسم میں جیسے میٹھی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی، وہ ریڑھ کی ہڈی تک جاتی چبھن تھی۔ میری بات میں کیسے منہ میٹھا کر سکتی ہوں آپ کا؟ میں کوئی مٹھائی ہوں کیا؟
ذرا سنبھل کر اپنے بدلتے جذبات سنبھالتی ہوئی وہ جاسم کے بدل چکے جذبات کا امتحان لیے منمنائی تو جاسم نے کچھ دیر پرتحمل انداز میں یشما کو سرد نگاہوں سے دیکھا، پھر یوں تھا جیسے وہ یشما کو دیکھتے دیکھتے ہی موم ہو گیا، اور اس کی سانسوں کی گرمائش میں سانس لیتا نزدیک ہوا ہی کہ ذرا سے ٹکراؤ پر ہی وہ اسے خود سے دور کر گئی۔ وہ اس کے گستاخانہ انداز میں سانسیں منجمد کر دینے پر آنکھیں پھیلائے گھوری ہی کہ وہ دور ہو کر جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہنوز گھور رہا تھا کہ بتانے بھی نہیں دیا اپنا مطلب۔ جاسم! یشما نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، وہ لوگ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں تھے اور جاسم کے یہ بے خود و بے باک انداز اور ارادے اسے سچ میں کپ کپا جانے پر مجبور کر گئے۔ کچھ عقل میں بیٹھا تمہارے یا ابھی بھی کوڑ مغز ہو تم؟ کیوں روکا تم نے؟ ابھی میں مطلب سمجھا تھا تمہیں تفصیلی۔ وہ یہ سب اس لیے بھی سہ گئی کہ وہ کسی خمار میں مبتلا نہ تھا بلکہ غصے سے تپ رہا تھا۔ یشما نے پھر بھی کچھ لمحے لگاتے اپنے دل کی غیر ہو جاتی دھڑکنیں ترتیب دیں کہ ابھی کیا ہونے والا تھا۔ کوئی دیکھ لیتا تو؟ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں؟ میں نے آپ کو اتنا بھی سخت تنگ نہیں کیا کہ آپ مجھے ایسی سزا دیں؟ وہ اس کو ذرا سا خود سے دور سرکاتے معاملے کی نوعیت سمجھانے کو ہاتھوں کو مروڑتی ہوئی نظریں جھکائے بولی تو جاسم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا۔ سزا؟ سیریسلی؟ چلو میں آگے سے تمہیں اس سزا سے تعمر کے لیے محروم کرتا ہوں۔ اب خوش ہو؟ وہ اس کے دھمکانے پر اداس ہو کر گوری کہ یہ بندہ کتنی جلدی روٹ جاتا ہے۔ ہاں خوش ہوں، ظاہر ہے مجھے ہی تو خوشی ہونی تھی اس پر۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹاتی باقاعدہ دانت پیس کر بظاہر تو بڑے آرام سے بولی، پر جاسم دیکھ سکتا تھا اچھی بھلی سلگ اٹھی ہے۔ آف کورس تمہارے بس کا نہیں ہے یہ سب، تم بس دل میں مجھے رکھ کر پیار لوٹاؤ۔ وہ سامنے رکھی پیالی اٹھا گیا کہ اب اسی سے ہی گزارا کرنا تھا۔ اسے رس ملائی تو ہرگز پسند نہ تھی، پھر بھی جاسم نے 3-4 چمچ بھر کر آدھی واپس ٹیبل پر رکھی۔ تو کیسا لگا ہم دو کا ایک ہونا آپ کو؟ شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ یہ سوال کرتے جاسم کا دماغ ہی گھما کر رکھ گئی۔ وہ بھی کیسے امید کر سکتا تھا کہ آج تنگ کرنے سے باز آنے والی ہے؟ ویٹ، کون سا ہم دو کا ایک ہونا؟ وہ اس کی طرف دیکھتا قدرے صدمے کے سنگ بڑبڑائے کہ لڑکی مسلسل دماغ گھمانے کے بعد سیدھا ہارٹ اٹیک دینے پر اتر آئی ہے۔ وہی جو منہ میٹھا ہوتے ہی آپ نے خیالوں میں سوچ بھی لیا ہے۔ اور شریر مسکراہٹ لیے اس سے پہلے جاسم کے ہاتھوں پٹ جاتی کہہ کر رکی نہیں، اٹھ کر بھاگ نکلی۔ جاسم نے بھی اٹھ کر پیچھے دوڑ لگائی۔ تم نہیں بچو گی آج مجھ سے بی بی۔ پوری حویلی میں وہ ہنستی ہوئی آگے دوڑ رہی تھی اور وہ پیچھے، جبکہ گل اور یمانے کمرے کے دروازے سے باہر ہنسی پر نکلی اور مسکرائیں بھی، لیکن تب تک یشما اپنے روم کی طرف دوڑ چکی تھی۔ مت کرو، لگ جائے گی یشما، ہٹ جاؤ۔ یشما نے روم میں ہنستے ہوئے گھس کر دروازے کے آگے جم کر زور لگایا تاکہ جاسم اندر نہ گھسے، پر وہ ذرا سا دباؤ ہی دے پایا کہ یشما دروازے سے دھکا لگنے کے سبب پیچھے جا لہرائی اور وہ تپا ہوا جن اندر داخل ہوا۔ جاسم میں بس آپ کے ساتھ مذاق، میں آپ کو تنگ نہیں چھیڑ رہی تھی۔ وہ اپنے پل پل قریب آتے جاسم کو دیکھتی وہ ہکلاتے ہوئے اس کی خود سے دوری کھٹنے پر صفائیاں دے رہی تھی۔ جب مزید پیچھے ہٹنے کو جگہ نہ بچتے وہ سیدھی نرم میٹرس پر جا گری۔ ایک لمحے کو یشما کی آنکھیں بند ہوئی، وہ بھی اس کے پہلو میں آ گرتے یشما پر اپنی بازو سلاخ سے پھیلا گیا کہ وہ چاہ کر بھی جاسم کی مرضی کے بنا لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ نہ سکتی۔ میٹرس پر یشما کے بال بھی بکھر چکے تھے، لیکن جاسم اس بکھراؤ کی جانب متوجہ تھا۔ جو نادیدہ سے رنگ اس وقت جاسم کی موز اور غربت کے ڈر یشما کے چہرے پر دھر گئے تھے۔ تم مجھے چھیڑ رہی تھی، پر میں تو چھڑ گیا سچ میں، اب کیا ہوگا تمہارا؟ وہ اس کی ہد پر جھکی گردن اور پھر چہرہ دیکھے ہلک سے تھوک ایسے نکلی جیسے وہ اس کو ذبح کر ڈالے گا۔ یشما کو اپنا مذاق خود پر ہی الٹا پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اچھا لگا آپ کو تنگ کر کے، وہ پوری سچائی سے کہہ گئی، حالانکہ اتنی نزدیکی میں وہ یہ کہہ کر جاسم کو بھرپور انداز میں مائل کرتی نظر آئی۔ مجھے جو اچھا لگے گا وہ میں بھی کر لوں۔ جاسم نے اس کے سر تلے اپنا ہاتھ داخل کرتے یشما کا چہرہ ذرا اوپر اٹھایا تو وہ سہمی نگاہوں سے جاسم کے سوال کی تمازت میں مبتلا نہ مسکرا پائی نہ سانس لے سکی۔ کیا پچھتائیں گے تو نہیں نا؟ وہ اس وقت جاسم کی آنکھوں میں جو اٹوٹ دیوانگی دیکھ رہی تھی، اس کے تحت ہی وہ اجازت دینے کے پورے ارادے بنا بیٹھی۔
نہیں تم مجھے سکون دینے والی عورت ہو، پچھتاوا تھوڑی نہ دو گی۔ جاسم نے آنچ دیتے جذبات سے بھرے جملے کو کہتے یشما کی گال پر جھکتے جو محبت بھرا لمس رکھتے دور ہوتے ہوئے نہایت ہی نرم مگر مختصر استحقاق یشما کی پہلے سے تھمی سانسوں کی جانب ارسال کرے، اپنی اور اس کی دماغی اور قلبی بے سکونی کو نئے سکون کی ایک موہوم سی جھلک دکھائی تو یشما کی آنکھیں سرور اور پیار سے بند ہوئی، جبکہ جاسم نے اس کی پاگل کر دیتی خوشبو سے خود کو نجات دیتے اسے آزاد چھوڑا، خود بھی اس کے ساتھ ہی ترچھا میٹرس پر برابر ہی گر گیا۔ یشما نے اس کو ہمت کرے دیکھا تو وہ گردن اسی کی جانب گھمائے یشما کو دیکھ رہا تھا، پر جب وہ مسکرائی تو وہ کروٹ بدلتا کوہنی کو میٹرس پر ٹکائے ہتھیلی پر سر کو ٹکائے یشما کی وہ نئی نئی مسکراہٹ بغور نہارنے لگا۔ مسکرا رہی ہو؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے انہی متبسم ہونٹوں کو ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں سے چھوتے چھیڑتے مسکرایا تو یشما نے شرما کر نظریں گھما لی۔ نہیں شرما رہی۔ آئی تھنک ہمیں ایما کی طرف چلنا چاہیے، بہت ہو گئی چھیڑخانیاں۔ وہ اس وقت کے فسو اس لمحے کے سحر سے نجات پانے کو نہ صرف کروٹ بدل گئی بلکہ اٹھ بھی بیٹھی، اور جاسم اس کی یہ فرار ملاحظہ کرتا مستی بری آنکھوں سے اسے دیکھ کر مزید گھبراہٹ بخش رہا تھا۔ ہے جانان، تمہیں اتنے پاس محسوس کیا مجھے بہت اچھا لگا۔ تمہیں بھی لگا؟ آف کورس لگا ہوگا، میں تو تمہارا کرش ہوں نا۔ وہ آئینے کے سامنے رکتی اپنے چہرے کے کلالوں کو چھپانے کے لیے ہتھیلیوں سے ان کو کور کیے کھڑی تھی جب جاسم کی عقب سے شوق سرگوشیاں سنے پلٹ کر ڈریسنگ میز سے لگ کر کھڑی ہوتی جاسم کو دیکھنے لگی۔ کرش نہیں، obsession ہے آپ میری۔ وہ اس وقت جیسے جاسم کے ہنوز اختیار میں تھی۔ برش اٹھا کر یشما نے اپنے بے ترتیب بالوں میں آہستگی سے پھیرتے جواب دیا۔ اس کے جواب نے یشما کو بھی اٹھنے پر مجبور کیا۔ اٹھ کر شرٹ کی سلوٹیں درست کرتا یشما کی طرف بڑھا تو یشما کے ہاتھ میں موجود برش تک لرزا۔ وہ اس کے پیروں کی جانب دیکھ رہی تھی، ننگے پیر تھا وہ۔ ان کو اپنے بے حد قریب رکا دیکھے یشما نے اپنی سجدہ ریز نظریں اٹھائیں۔ جان جوخم کا کام تھا جاسم کو اپنے سامنے کھڑا پائے، اس کی آنکھوں میں جھانکنا جو یشما کو اپنے بس میں کر لیتی تھی۔ obsession، وہ اس کے کہے لفظ کو دہرا کر اسے اپنے ہر طرح قابو میں کرنے کی کوشش میں تھا۔ یہ کھیل خطرناک ہے بی بی جو تم کھیل رہی ہو۔ جاسم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی مگر آنکھوں میں گہری سنجیدگی تیر گئی۔ اس سنجیدگی میں زومانی رنگ بھی برابر گھلے ہوئے تھے۔ سزا دے دیں پھر مجھے؟ اس کے جذبات اگر واقعی کھیل تھے تو وہ سزا کو خود پر فرض سمجھ رہی تھی۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہا، پھر اس کے ہاتھ سے برش آہستہ سے لیا، انگلیوں کو اس کی ہتھیلی سے مس کرتے وہ خود بھی اس کے نزدیک کھسک آیا۔ سزا تو مجھے دے رہی ہو جانان، میرے اتنے قریب رہ کر بھی میرے قابو میں نہیں آ رہی۔ یشما کا دل جیسے ایک پل کو رک سا گیا، سانس اٹکی اور نگاہیں بے اختیار جھک گئی۔ مجھے قابو کرنا ہے کیا؟ وہ اس کی آنکھوں کی حیرت پر دگنا حیران ہوا۔ ہاں، جان کے کنارے تک۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑتا جیسے اپنے دیرینہ ارمان کو بے نقاب کر گیا۔ پھر تو میں قابو میں ہوں آپ کے؟ وہ دھیرے سے جاسم کے ماتھے سے اپنی جبیں علیحدہ کیے بولی، مگر اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، وہ کپکپاہٹ جو جذبات کی شدت سے جنم لیتی ہے۔ یشما کی نظریں سی جھکی۔ اگر قابو میں ہوتی تو یہاں بہت کچھ ہو چکا ہوتا، بات بہت آگے بڑھ چکی ہوتی، تم نظریں جھکا کر مجھ سے خود کو بچانے پر نہ لگی ہوتی۔ وہ ایک قدم اور آگے آیا، اتنا کہ ان کے درمیان اب صرف گنی چنی سانسوں کا فاصلہ رہ گیا۔ آئینے میں دونوں کے عکس ایک دوسرے میں مدغم دکھائی دے رہے تھے، جیسے ان کے بیچ کوئی لکیر باقی نہ رہی ہو، جیسے وہ ایک جسم کے دو سائے بن گئے ہوں۔ آپ کے سامنے میرا نظریں جھکانا کمزوری نہیں، نہ ڈر ہے، نہ آپ کی طرف سے جذباتی شدت کی دہشت۔ یشما نے مدھم لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے سمجھایا، پر وہ نہ مانا، ضدی جو تھا۔ پھر کیا ہے؟ وہ اس کی ٹھوڑی پر انگلیوں کی سرسراہٹ پھیلاتا ہے اسے مشکل سے دو چار کر رہا تھا۔ یہ احترام ہے اور محبت بھی۔ جاسم کے چہرے پر لمحہ بھر کو سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے یشما کے چہرے پر سے بکھرا ہوا بال ہٹایا، اس کی انگلیوں کی پوروں نے اس کی گال کو چھوا تو یشما کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔
کہ تمہاری محبت اگر اتنی نازک ہے تو پھر بچا لو خود کو اس سمیت، کیونکہ میں جب چھوتا ہوں چیزیں بچتی نہیں بدل جاتی ہیں۔ وہ اس کو اپنی جذباتی شدت کی ایک قہر سے ڈرانے کی کوشش میں تھا۔ یشما نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھوں میں وہی ضد اور شدت ٹوٹ ٹوٹ کر امڑنے لگی۔ بدل جائے پھر محبت مجھ سمیت؟ اگر آپ کے ہاتھوں بدلنا مقدر ہے تو شکایت کیسی؟ جاسم نے اس کی گردن کے قریب سرکتے دونوں ہاتھوں سے یشما کی بازوؤں سے ہاتھ پھیرتے اس کے شانوں تک لا کر روکے۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا، جیسے وہ اس ضد پر ہار ماننے کو تیار نہ ہو۔ جانان تمہیں اندازہ نہیں تم کس آگ سے کھیل رہی ہو۔ وہ گلے ملنے سے یکجان ہوتا یشما کے کان کی اور جھکا اور بڑبڑایا، آگ بھی میری اپنی ہے اور الاؤ بھی میرا ذاتی ہے، شعلے بھی میری ملکیت اور دھواں بھی میری مٹھی میں ہے، راکھ بھی میرے قبضے میں ہے۔ وہ چیلنجنگ انداز میں مسکرائی۔ جاسم نے آنکھیں بند کر لیں، وہ ضبط کی آخری لکیر پر کھڑا تھا۔ تم خود نہیں جانتی تم میری کمزوری بن چکی ہو، اور کمزوریوں پر میں کبھی رحم نہیں کرتا۔ وہ اس کی سرگوشی پر ساکن ہوئی، دل کے بجائے خود دھڑکی۔ کمرے کے اس حصے میں جہاں وہ دونوں کھڑے تھے مانی ہیز سی خاموشی پھیل گئی، مگر وہ خاموشی بھی ان دو کی دھڑکنوں کی آواز سے اگلے ہی لمحے بھر گئی تھی۔ نہیں، میں طاقت ہوں۔ تبھی تو ہم میں وہ کشش ہے جو کشش ثقل کو بھی مات دیتی ہے۔ میں آپ کی زندگی کا خوشنما اضافہ ہونے پر مسرور ہوں جاسم۔ میں آپ کی کسی جذباتی شدت سے انحراف نہیں کرتی، لیکن آج ایما کا دن ہے۔ وہ دھیرے سے ساری بحث و جھگڑے کا اختتام کرتی جاسم کی وجود کی پناہ میں سمٹ گئی، اور اس کے اعتراف پر خود بہت جاسم کے بازو یشما کے گرد جکڑ گئے۔ تمہارے لالا نے کہا ہے اس سے بھی ماموں بننا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر جھٹکے سے جاسم سے دور ہوئی۔ اس کی آنکھیں اتنی ڈائریکٹ فرمائش پر پھیل کر رہ گئی۔ کیا یہ سب میری طرف آپ کی پیش قدمی اس وجہ سے تھی؟ اوہ میرے خدا، میں سمجھی آپ کو بھی مجھ سے obsession کا ایشو ہو گیا۔ جاسم، وہ کیا چاند تارے مانگیں گے تو وہ بھی لانے نکل پڑیں گے؟ لالا کی کلاس تو میں جا کر لیتی ہوں۔ آپ کے معصوم دماغ میں الٹی سیدھی خواہش بھر دی انہوں نے۔ یشما کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر جاسم کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ وہ سر ذرا سا پیچھے لے گیا، مگر آنکھوں میں شوخی ابھی باقی تھی۔ جانان، اپنے لالا کی فرمائش کو اتنی سنجیدگی سے مت لو، میں نے تو بس یوں ہی بتا دیا تھا۔ تم تو سیدھا گنڈا گردی پر اتر آئی، اس پر اپنے لالا کی کلاس لوگی کیا؟ کہاں گئی اب تمہاری شرمیں حیائیں اور یہ تم نے معصوم مجھے کہا؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا اور وہ آئیبرو چکائے تب جاتی نگاہوں سے گھوری۔ گنڈا گردی؟ میں ایسی ہوں؟ یشما نے آنکھیں سکیڑی۔ ہاں تو اور کیسی ہو؟ جاسم نے معصوم اور سیدھی سادی یشما کو گینگسٹر ہی بنا کر رکھ دیا تھا۔ ویسی ہوں جیسی آپ کو تو کبھی سوٹ نہ کرے۔ ہاں سچ بتائیں، آپ نے یہ جو جذباتی مکالمے کیے یہ سب ایک فیملی پلاننگ تھی بس؟ وہ ابھی بھی اس کی جان بخشنے کے موڈ میں نہ تھی، اور اس سے پہلے وہ اقرار کر کے پھنستا، انکار کر کے یشما کو الجھانا زیادہ بہتر لگا، ویسے بھی بدلہ ڈیو تھا۔ تو اور کیا؟ جاسم نے مصنوعی سنجیدگی سے کندھے اچکائے۔ مطلب؟ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے اس آدمی کو گھوری۔ مطلب یہ کہ تمہارے لالا کے خوابوں کی فہرست میں پہلا نمبر چھوٹے جاسم یا چھوٹی یشما کا ہے۔ اب ہم رشتہ داروں کی خواہشات پوری نہ کریں تو کیا غیر کریں؟ وہ اپنی معصومیت کا گلا گھونٹتے ٹنکے کی چوٹ پر یشما سے ڈیمانڈ کرے بتا چکا تھا کہ یہ ارمان اکیلے یشما کی اماں کے بیٹے کا نہیں ہے۔ آپ اتنے بے شرم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یشما نے اپنا ہونٹ دانت میں لے کر کاٹتے محملی سے ہنسی چھپانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی، کیونکہ یہ گدگداتے لمحے بہت شدت بھرے تھے۔ کیونکہ تم نے مجھے معصوم کہہ کر میرا وقار مجروح کیا ہے، اب بدلے میں امیر احران یوسف زئی کو میں ماموں بنا کر خود پر لگے اس الزام کو دھو ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی تفاحر سے اپنی راج ہنسی گردن اکڑا کر اعلانیہ گویا ہوا، جیسے وقار تو بیچارہ اسی پر بیٹھا تھا کہ مجروح ہوتا پھرے۔ ابھی کچھ لمحے پہلے آگ، کمزوری، آزمائش اور اب ماموں۔ بس سچ میں خوفزدہ نگاہوں سے اس گرگٹ کی طرح مزاج و موڈ بدلتے جاسم کو دیکھتے بولی، کیا کروں بی بی؟ جاسم نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اس کے ہاتھ کی پوروں کی سسراہٹ نے یشما کی آنکھوں کے پار خمار کا غلبہ لا ٹھہرایا۔ جب تم اتنی شدت سے باتیں کرتی ہو تو دماغ بھی کبھی کبھی سادہ خواہشوں کا شکار ہو جاتا ہے، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اس کے قریب سرکتا محبت پاش لہجے میں بولتا یشما کی غیر محسوس انداز میں دھڑکنیں تیز کر گیا۔
سادہ خواہش ہے یہ کیا؟ یہ تو فساد کی جڑ ہے۔ آپ کی خواہشوں کی اب کوئی حد نہیں رہے گی، جانتی ہوں میرا ہی قصور ہے۔ وہ شیریں سا روٹتے بولی۔ اس کے لب و لہجے میں حیا کی آمیزش غضب ڈھا گئی۔ ہاں تم ہو قصوروار، حد تو تم نے مٹا دی جانان، تمہاری باتوں نے، تمہاری آنکھوں نے، تمہاری سانسوں نے اور تمہاری مجھ سے محبت نے۔ اس کے بھاری اور گھمبیر لہجے کی حدت کے آگے کمزور نہ پڑنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ذرا اس کے حصار سے نکلی۔ یشما نے آہستگی سے خود کو اس کے بازوؤں کے دائرے سے آزاد کیا، مگر دل کی دھڑکنیں ابھی بھی وہیں الجھی رہیں، جاسم کے قریب۔ مجھے لگتا ہے آپ کو جذباتی بلیک میلنگ میں پی ایچ ڈی ملی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہے۔ وہ نیم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مگر چہرے کا رنگ اب بھی شرم اور بے ساختگی کے امتزاج سے گلابی تھا۔ کب آسان تھا جاسم اور اگزئی کو اس کی بیوی بنا نظریں جھکائے یا چرائے جواب دے پاتی کہ میں تمہیں ایموشنل بلیک میل نہیں کر رہا، یہ میرے معصوم سے سچ ہے۔ ویسے کیا تمہیں لگتا ہے تم اب بھی میرے دل سے بچ جاؤ گی؟ جاسم نے قدم آگے بڑھایا، لہجے میں چھیڑ چھاڑ بھی تھی اور سچائی کی حد تک چاہت کے ساتوں رنگ گھلے تھے۔ وہ اس کے اپنی جانب بڑھنے پر سینے پر لپٹے ہاتھ کھول کر جاسم کو روکنے کے سبب اس کے سینے پر جما گئی۔ دل، آپ کا یہ دل ہر منٹ بعد میری نئی آزمائش لے گا تو پھر شاید نہ بچ پاؤں۔ یشما نے شرارت سے پلکیں جھپکائی۔ نئی آزمائش مطلب؟ وہ اس کی ملائم گال سہلاتے فکر سے بولا۔ کبھی خطرناک باتیں، کبھی رومانوی جملے، کبھی جان ہونٹوں تک کھینچ لانا، اور اب فیملی پلاننگ۔ اگلی آزمائش بتا دیں تاکہ میں تیار رہوں۔ وہ لجائی سی نگاہوں سے جاسم کا چہرہ دیکھتی اپنی آنکھوں میں محبت بھر لانے سے خود کو روک نہ سکی۔ اگلی آزمائش؟ جاسم نے لمحہ بھر کو سنجیدگی سے سوچنے کا ناٹک کیا، پھر مسکرا کر یشما کی گھبراہٹ سے جھیپ بھر کر لطف اندوز ہوا۔ سزا؟ وہ مسخور کن مسکراہٹ لیے بولا تو وہ بے خودی سے نکلی۔ کیسی سزا؟ یشما کے ماتھے کی شکنوں میں حیرت اور دلچسپی دونوں گھلی نظر آئیں۔ ہاں سزا جانان۔ وہ آہستہ سے اس کی گال سے گال لگا کر سرگوشی کی صورت بولے دور ہوا۔ کیسی سزا بتائیں؟ وہ گھبرانے کے ساتھ متجسس بھی تھی۔ سزا یہ کہ آج کے بعد تم مجھ سے نظریں نہیں چراؤ گی۔ ہر بار جب میں کچھ کہوں گا، چاہے شوخی ہو یا شدت بھری لفظی گستاخی کروں یا بھلے کوئی عملی طور پر حق لوٹاؤں یا وصولوں، تم میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو گی۔ وہ اس کے نزدیک چہرہ سرکائے آہستہ سی آواز میں اپنے الفاظ میں لپٹے تقاضوں سے یشما کو ہلکان کر گیا۔ یہ کیسی سزا ہے؟ یشما نے نرم مسکراہٹ لبوں پر لاتے گھبراہٹ آنکھوں میں بھرے شکوہ کیا۔ یہ تو میرے حق میں ہے۔ ابھی وہ کچھ پوچھتا کہ وہ مزید بولی اور جاسم کا دل بھی مسرور ہو کر دھڑکا۔ میری ہر سزا تمہارے حق میں ہی تو نکلتی ہے، تبھی تو معصوم لگتا ہوں میں تمہیں، اب نہیں لگوں گا۔ جاسم نے مدھم لہجے میں کہا، اس کے چہرے کے قریب آ کر سانس بھری جس میں وہ بھی مدہوش سا مسکرائی۔ کچھ دیر دونوں ہی معنی خیز خاموشی میں لپٹے رہے۔ اب بولو، تیار ہو یہ سزا قبول کرنے کے لیے؟ یشما نے ایک پل کو نظریں جھکائیں، پھر ہلکا سا تبسم لبوں پر ابھار کر اس کی ان سیاہ آنکھوں میں جھانکی۔ اگر سزا میں آپ کی آنکھیں دیکھنی ہیں تو یہ جرم بار بار کرنے کو دل چاہے گا۔ جاسم اس کی دریا دلی پر مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ کے نیچے اس کی وہی چاہت چھپی تھی جو اسے خود سے بیگانہ کر سکتی تھی۔ تم خطرناک ہو۔ دونوں کی آنکھوں میں شرارت کے ساتھ بے خود اثر جھل ملایا۔ اور آپ؟ یشما نے اپنی نیلی آنکھوں کو اس کی شوق اور مستی سے اٹی سیاہ آنکھوں میں ڈال کر پوچھا۔ میں وہ جس سے خطرناک بھی محبت مانگتا ہے۔ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا پیچھے ہٹا۔ وہ اس کی بات پر نظریں حیا سے جھکاتی ہنسی۔ میں نے کب مانگی محبت؟ وہ پر اعتماد ہو کر جاسم کو دیکھتی غرور سے بولی۔ محبت بنا کسی صلے کرنے والے محبت نہیں مانگ سکتے، یہ ان کو سکھایا ہی نہیں جاتا۔ مانگ لو، خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، خالی ہاتھ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا مجھ سے، اتنا تو طے ہے۔ وہ اس کی اکڑو اور خود پسند نیچر کو اچھے سے جانتی تھی، لیکن وہ بھی تو یشما آفریدی تھی۔ آپ مجھے محبت دینے کو اتنے بے قرار ہیں کیا دستار صاحب؟ دیکھ لیں،
میں تو مانگنے والوں میں سے نہیں۔ آپ کی انا کو اگر زحمت نہ ہو تو یہ محبت زبردستی خود تک سمیٹ کر نہ رکھیں، پیٹ میں درد نہ ہو جائے۔ میں ریڈی ہو لوں، پھر نکلتے ہیں۔ وہ ادا سے اپنا جواب دیتی دل برانہ ادائیں دکھاتی پلٹی تو جاسم اس کی طرف ہنس کر گھوما۔ یہ شوخیاں شاید اسے جاسم کی قربت نے سکھا دی تھی۔ تم مغرور ہو بہت، وہ اس کے عقب سے الزام تراشی کرتا بولا تو یشما حیرت سے پلٹی۔ اور آپ میرا غرور ہیں، وہ پورے استحقاق سے بولتی جاسم کا دل ٹھنڈا کر گئی۔ اب زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی ورنہ اس کے دستار صاحب کے کان لال ہو جاتے۔ بس کرو بی بی، کیا بلش کرواؤ گی اب مجھے؟ وہ مسکراتا ہوا جا کر کاؤچ پر بیٹھے اوپر اوپر کا روب جھاڑے سے ڈانٹ گیا تو دونوں کی مسکراہٹ جسے ایک ساتھ مل گئی اور منظروں کو گلفام بنا کر رکھ گئی، کیونکہ وہ آلریڈی بلش کر رہا تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ منڈے اسپیشل، تو اپنا پیارا سا ریویو دینا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ٹیوزڈے کی مزیدار ترین ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہیرا اور وہ والا سین ہونے والا ہے جب ہرمل کا ریئیکشن آپ لوگ دیکھیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اور میں بھی اگلی جو پیاری سی فرینڈشپ ہے وہ ہرمل اور احران کی ہی آپ کے سامنے آئے، تو کچھ ٹوسٹ اور فیملی سین، فن، دھماکے، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ مطلب اس میں نا، اس ناول میں آپ کو ہر چیز کا تڑکا ملے گا، فیملی کا اور فیملی پالیٹکس سے لے کر دوستی کا، محبت کا، مطلب ہر چیز کا نا تڑکا لگانے والی ہوں۔ اور آخری ایپیسوڈ تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ اسپیشل لکھتی ہوں میں، اس میں تو ضرور لکھوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سے تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ چینل کو سب لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز جو ہیں یا ہر ایپیسوڈ، نئی ایپیسوڈ مل سکے تو، اور بیل آئیکن یا نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہر نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ تو بائے بائے۔